بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری؟ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ کفار و مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے اوپر وہ نشانیاں وہ علامتیں کیوں نہیں اترتی جو آپ سے پہلے نبیوں پر اترا کرتی تھی۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ چٹان سے آپ ہمیں اونٹنی نکال کے دکھائیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکال کے دکھا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ماننے والوں نے کہا کہ آپ ہمیں آسمان سے دسترخوان اتار کے بتائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، آسمان سے دسترخوان نازل ہوا۔ تو یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ایسی نشانیاں دکھائیے، یعنی اپنے من مطابق مرضی کے مطابق یہ نشانیاں دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھا انہوں نے معجزہ طلب کیا اللہ کے نبی سے کہ معجزہ دکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے معجزہ دکھایا تو کیا انہوں نے ایمان قبول کر لیا؟ کچھ نے کیا، اور بہت سارے لوگوں نے معجزہ دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ اندازہ کیا لگایا؟ اندازہ کیا ہوا؟ اس سے کیا سمجھے؟ سمجھ میں یہ آیا کہ معجزہ ہدایت نہیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ معجزے سے آدمی گمراہ نہیں ہوتا، معجزے سے آدمی ہدایت نہیں پاتا، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راہ حق سے بے پرواہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی کتنے لوگوں نے حضور علیہ السلام سے الگ الگ اعتبار سے معجزات طلب کیے، لیکن کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ابو جہل، ابو لہب نے سامنے سے معجزات دیکھے، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے معجزہ انہوں نے دیکھا، لیکن قبول نہیں کیا۔ بھائی چاند کے جو ٹکڑے ہو جانا یہ کتنا صاف واضح معجزہ ہے، اس سے بڑا معجزہ اور کیا چاہیے دنیا دار لوگوں کے لیے؟ کنکر جو ہے ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہا ہے، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے سورج کو واپس پلٹا دیا، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ یہ خود اپنے آپ میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ کا ہر عزم اپنے اپنے اعتبار سے مستقل معجزہ ہے، لیکن چہرے مبارکہ کی زیارت کرتے تھے، جمال جہاں آرا کا دیدار کرتے تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اور کچھ لوگوں نے دیدار نہیں کیا، پھر بھی اپنی جان، اپنے مال، اپنے اولاد، اپنے والدین، پوری دنیا لٹانے کے لیے آپ کے قدم مبارک پہ تیار ہے۔ پتہ کیا چلا اس سے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے بہت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نشانی اتاری ہے،
اے محبوب تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے۔ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے یہ سب۔ اور یاد رکھو الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ جو ایمان لا چکے ہیں ان کو معجزے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ذکر ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہے۔ سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا، سب سے بڑی عبادت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارکہ کی زیارت کرنا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، اس کو دیکھنا، یہ عبادت ہے۔ حدیث پاک اس کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اسی طرح حج کے بعد مراقبہ ہے، مکاشفہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ معجزہ طلب نہیں کرتے، وہ میرے محبوب کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ایمان والے نہیں ہیں، جن کے دلوں میں کدورتیں ہیں، جن کے دل اندھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان کے دل تو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کے ذکر سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ایمان لانے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں ہی بھلائی ہے، اور دلوں کا اطمینان، چین، سکون یہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر یمن کی طرف بھیجا۔ وہ لشکر یمن گیا، جنگ انہوں نے کی، جنگ میں فتح یاب ہوئے، بہت سارا مال و غنیمت حاصل کیا، اور بہت جلد جو ہے واپس آ گئے اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے شہر میں، اپنے دیار میں۔ وہ جب آ گئے تو کسی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ کہا کہ کتنی اچھی جماعت ہے یہ، گئے بھی، فتح یاب بھی ہوئے، اللہ کی راہ میں نکلے بھی، اور بہت سارا مال غنیمت بھی ساتھ میں لے کے آئے، اور بہت جلدی بھی واپس آ گئے، بہت اچھی جماعت ہے یہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر افضل جماعت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، تو وہ جماعت، وہ لوگ ان سے بھی افضل ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ دلوں کو جو اطمینان حاصل ہوگا ایمان لا کے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔